نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ یہ محبت بڑی دولت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ محبت بڑی دولت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی سے کرتے ہیں۔ یہ محبت بڑی دولت ہے جو اللہ کا بندہ اپنے شاگرد سے کرتا ہے، اور یہ محبت بڑی دولت ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ محبت بڑی دولت ہے جو شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ اور جدھر یہ محبت نہیں ہوتی ادھر تقوی پرہیزگاری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آئیے تقوی کو جانیں، تقوی کیا ہے۔ تقوی میں وہ چیز ہے جو اللہ اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے اسے وہ مل جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ماں کے قدموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کو جنت دینا چاہتا ہے۔ ماں کی خدمت، ماں کی رضا جوئی وہ ایسی کرے کہ اسے جنت مل جائے۔ روزہ ایسا رکھے کہ روزہ اسے تقوی عطا کر دے۔ نماز ایسی پڑھے کہ نماز اسے بے حیائی اور برے کاموں سے منع کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا مانے، ایسا ایمان لائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسے محبت مل جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اتباع کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتباع چاہتا ہے۔ یہ ہے بیچ میں تقوی، اور یہ ہے مومن کہ فرمایا کہ مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کو ہدایت بنایا ہے۔ ہدی للمتقین، یہ وہ مومن ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی جس نے اختیار کیا ہوتا ہے ماں کے قدموں تلے سے جنت ملی ہوتی ہے۔ تقوی جس نے اختیار کیا ہوتا ہے نماز سے اسے بے حیائی اور برے کاموں سے دوری ہو جاتی ہے۔ وہ جس نے تقوی اختیار کیا ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ اور جس نے تقوی اختیار نہیں کیا اس نے کیا اختیار کیا ہے؟ ضلالت اختیار کی ہے، بے ہدایتی اختیار کی ہے، منافقت اختیار کی ہے۔ مومن تو وہ ہے کہ ہدی للمتقین، جس کے لیے اللہ نے تقوی چن لیا ہے، پرہیزگاری چن لی ہے۔ جب وہ تقوی اور پرہیزگاری میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے ہر عمل میں کیا ہوتا ہے؟ تقوی ہوتا ہے، اور ہر تقوی کے اندر کیا ہے؟ جو چیز اللہ نے فرمائی ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ بھی اس کے ساتھ ہے، اللہ کا نبی بھی اس کے ساتھ ہے، سائیں بھی اس کے ساتھ ہے، ماں باپ بھی اس کے ساتھ ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ اور جو آج یہاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں زندہ ہو کے، تو کیا ظاہری مر کے وہ ساتھ نہیں ہوں گے؟ زندگی میں تو ساتھ کہا گیا ہے۔
آئیے اس ساتھ کو لینے کا طریقہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، منافقت نہ کریں، تقوی کو نہ چھوڑیں کہ ہدایت چھوٹ جاتی ہے، اللہ چھوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی چھوٹ جاتے ہیں، اپنے سائنجی چھوٹ جاتے ہیں، ماں باپ چھوٹ جاتے ہیں، اور بیوی کے ہاتھ سے اس کا شوہر چھوٹ جاتا ہے۔ اور جب قیامت والے دن یہ سارے چھوڑ دینے والے جب پیش ہوتے ہیں تو امانت میں خیانت کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو بڑے بڑے ڈاکے امانتوں پر مارے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے، شرمسار ہوتے ہیں، لیکن اس دن کی پشیمانی ایسی ہے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اب پچھتائے کیا ہو تو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اور جب چڑیوں کے پیٹ میں سارا دانہ چلا گیا اور تیری زمین، تیرا کھیت جو ہے وہ اجاڑ ہو گیا۔ اصل اجاڑ تو یہ ہے کہ وہاں بیج دانہ رہا ہی نہیں کہ جس سے فصل بنتی۔ اب وہ جب اجاڑ آ جائے کسی کے کھیت میں تو اس کے پاس آبادی کدھر رہ جاتی؟ وہ زمین تو ہے، آبادی تو نہیں ہے نا۔ آئیے اس بات کو جان لیں، ورنہ گھاٹا ہے، اس گھاٹے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر کسی نے اس گھاٹے سے بچایا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نے بچایا ہے۔ اتباع میں کیا ملتا ہے؟ تقوی مل جاتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ جس کام کو کرتے ہو وہ جو کام اللہ نے بتایا ہوتا ہے، تقوی سے کرنے سے اسے وہی چیز مل جاتی ہے جو اللہ اسے دینا چاہتا ہے۔ اور جس کے ہاتھ سے تقوی نکل گیا اس کے ہاتھ میں فتابیونی کب آئی ہے؟ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع اس نے کب جانی ہے؟ یہ تو تقوی ہی تو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تعلیم کرتا ہے۔ اگر کسی میں بھوک لگی ہے، اگر کسی میں پیاس لگی ہے تو اسے کیا بتایا جاتا ہے کہ بھوک میں کھانا کھا لے اور پیاس میں پانی پی لے۔ اگر وہ تقوی اختیار نہیں کرتا، بھوک میں کھانا نہیں کھاتا، پیاس میں پانی نہیں پیتا، تو مجھے بتائیے کوئی سے کہے گا تیری بھوک مٹ جائے گی، تیری پیاس مٹ جائے گی؟ کوئی اگر کہہ بھی دے آ کر وہ تیری بھوک مٹ جائے گی، تیری پیاس بجھ جائے گی بغیر کھائے پیے، کہے گا ست سلام، تو نے مجھے نہیں کھلانا نہیں پلانا تو نہ پلا، لیکن مجھے جھوٹی تسلیاں تو نہ دے۔ مانے گا ہی نہیں۔ جب خود ماننے والا نہیں مان رہا ہے، بھوکا پیاسا نہیں مان رہا ہے، اسے جو نہ کھلانے والا نہ پلانے والا وہ منا لے گا؟ انصاف کرنے کی ضرورت ہے نا۔ جو اپنے آپ سے انصاف نہیں کرتا، اپنی جان پر ظلم ڈالتا ہے، مرنے کے بعد اس کے پاس کوئی بات ہے کرنے والی؟ آئیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع جانیں کیا ہے۔ جب تک کوئی اتباع نہیں جانتا منافقت کرتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ایک تو جھوٹ بولتا ہے، اور ایک جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ اپنے کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے نبی رسول کے ساتھ، اپنے سائنجی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ جھوٹ تو بولتا ہی بولتا ہے۔ اندر جھوٹ بولنے والا منافقت کر رہا ہوتا ہے۔ جو امی ابا حضور کو کہتا ہے اس کے خلاف عمل بجا لاتا ہے، جو اللہ کے نبی کو کہتا ہے اس کے خلاف عمل بجا لاتا ہے، اور جو اپنے اللہ پروردگار کو کہتا ہے اس کے خلاف عمل بجا لاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ایسا شخص جو اپنے پر خود لعنتیں بھیجتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ مخالفت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اندر لعنتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا گندا انسان۔ اس لیے سب سے پہلے مولوی صاحب کو چاہیے کہ وہ اتباع جانے، مفتی صاحب کو چاہیے وہ اتباع جانے، ہم اور آپ کلمہ پڑھنے والے مومن انہیں چاہیے کہ وہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ مفتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، مولوی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، مومن ہونے کا کوئی فائدہ نہیں اگر اللہ کے ساتھ، اپنے نبی رسول کے ساتھ ہی جھوٹ بولنا ہے اور ان کے ساتھ ہی منافقت کرنی ہے۔ مجھے بتائیے فائدہ کیا ملا؟
ان کے ساتھ تو سچائی کرنا ہے، اخلاص آ جائے، تقویٰ آ جائے، ان کے ساتھ ہی تو سارا کچھ ہے۔ اگر ان سے تقویٰ نہیں لیا ہم نے، ان کے ساتھ سچائی نہیں کی ہم نے، تو مجھے بتائیے ایسی منافقت کا فائدہ کافر مشرک کو نہیں ہوتا، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور تو مسلمان ہو کے اور فائدہ لے سکتا ہے، اور پھر اگر تو فائدہ نہیں لیتا تو بتا کدھر چلا جاتا ہے؟ جہنم میں تو جاتا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں مسلمان منافق جو ہے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ مومن مسلمان یہی مفتی ہوتا ہے، یہی مولوی ہوتا ہے۔ مومن کو ہی ہم عابد کہتے ہیں، نمازی کہتے ہیں۔ او بھائی اگر یہ مومن مفتی ہو جائے، مومن نہ ہو، یہ مولوی ہو جائے، مومن نہ ہو، مومن ہو جائے متقی نہ ہو، دلیل متقین، مومن ہو جائے متقی نہ ہو، مجھے بتائیے اس نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، نبی تو معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے کہ بھول گیا اور اللہ پروردگار کے حکم کے خلاف ہو گیا، بھول گیا۔ بھول میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ وہ تو اپنے ظلم پر معافیاں مانگ رہا ہے، کیوں؟ متقی بڑا ہے نا، نبی ہے نا، جتنا کوئی متقی بڑا ہوگا اتنا وہ اللہ کو زیادہ اللہ سے ڈرے گا۔ ہم متقی نہیں ہیں، مفتی ہیں، ہم متقی نہیں ہیں، ہم مولوی ہیں، ہم متقی نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، اس لیے ہماری کھالوں میں ڈر نہیں رہ گیا۔ اور یہ ڈرنے والا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ عمل والا نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے جسے اللہ نے جنتی کہا ہے۔ یہ ڈر والے لوگ ہیں۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا ہے کہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جب اس سے ظلم ہو جاتا ہے اپنی جان پر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور جب کوئی نیکی کر لیتا ہے تب اللہ کے حضور عاجزی کرتا ہے، اللہ یہ سارا کچھ تیرا دیا ہوا تھا، نیکی تو بنتی تب ہے جب تو کرواتا ہے، میرا ذرہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو میرا ذرہ ہونے کی وجہ سے عیب ہی عیب ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ نیکی کرتا ہے تو پھر اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو ڈرتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو سجدے کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ سے آج ہی معافی مانگ لیتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے آج میں اللہ سے ڈر گیا تو کل کو مجھے نہیں ڈرایا جائے گا، اور اگر آج میں نہ ڈرا کل کو مجھے ڈرایا جائے گا، ہر ایک کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ ڈر جو گیا ہے۔ ڈر جاؤ اپنے اللہ سے، اتقوا اللہ، اللہ کہتا ہے ڈر جاؤ مجھ سے۔ اللہ کا کہنا نہیں ماننا تو کس کا کہنا ماننا؟ بتاؤ نا، کوئی ہے اور اللہ سے بڑھ کر جس کا کہنا مانا جائے اور بندہ نجات پا جائے؟ کوئی ہے گارنٹی؟ وہ نہیں بھائی، گارنٹی کوئی نہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے جو ڈرانے والی ہے اس کو لے لو، ماں باپ کی رضائی جو ہی لے لو، ہیں اللہ کے بندے کی رضا جو ہی لے لو، اور بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی رضا جو ہی لے لے، کیونکہ یہ تقوی سے ملتی ہیں، تقوی کے بغیر یہ مل ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے ایک کام کرو، مولوی نہ بنو، اس کے لیے ایک کام کرو، مفتی نہ بنو، اس کے لیے ایک کام کرو، مومن نہ بنو۔ یہ سارا کچھ بننے کا فائدہ تب ہے جب کوئی اللہ کا بندہ ہو جائے۔ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور کسی سے نہیں ڈرتا سے مراد پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اسے کسی اور کی بات نہیں ڈراتی، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ڈراتا ہے تو ڈر جاتا ہے، اور جب اللہ اسے شیر کرتا ہے تو شیر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کا بندہ ہے نا، جو اللہ نے کہہ دیا یہ وہ ہو جاتا ہے۔ نہ یہ ظاہری یہ ہے، نہ یہ ظاہری وہ ہے، بس جو اللہ نے کہہ دیا یہ وہ ہو گیا۔ یہ ہے فتح بیونی۔ لیکن فتح بیونی سیکھتا کوئی نہیں ہے، ہر کوئی سکھا ہی رہا ہے کہ یہ ہے فتح بیونی۔ یہ نہیں ہے فتح بیونی۔ ہاں یہ ہے فتح بیونی۔
ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہر چیز اللہ نہیں ہے. پیدا کس نے کی؟ اللہ نے پیدا کی. یہ اللہ پیدا کرنے والا جو ہے، اللہ نے علم میں پیدا کی ہر چیز، اپنے علم میں پیدا کی ہے. علم میں وہ پہلے ہی تھی، اسے ظاہر کیا ہے. اللہ کا علم اللہ ہی ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ اللہ نہیں ہے. ہم سارے جب اللہ پروردگار کے علم میں تھے تو اللہ کا علم تھا. جب اللہ نے ہمیں ایک ایک کر کے ظاہر کر دیا تو اللہ نے اپنا علم ہمیں دکھایا ہے. وہ جو دکھایا ہے اپنا علم، وہ اللہ کا علم جو دکھایا ہے ہمیں، وہ اللہ ہی ہے. اور ہمیں جو نظر آیا ہے یہ ہم آپس میں مخلوق ہیں. ہے اور نہیں بھی ہے. آئیے فتح بیونی کو جانیں. جب تک کوئی فتح بیونی نہیں کرتا، وہ لاکھ مولوی صاحب ہے، لاکھ مفتی ہے، لاکھ مومن ہے، یحببکم اللہ، اللہ کا محبوب نہیں ہے. بس اتنی سی بات. اللہ نے اس سے محبت نہیں کی. اللہ اگر محبت کرتا ہے تو فتح بیونی صرف اس سے کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. اتباع میں دیکھ لو کیا کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلے اتباع میں عمل حسنہ ہے، اچھا عمل ہے. جب تک کوئی اچھا عمل نہیں سیکھتا اور اچھا عمل سکھاتا نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اس نے سیکھا ہے اور اسے آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. جب سیکھتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیکھ رہا ہے، اور جب سکھاتا ہے تو پتہ ہو جاتا ہے کہ اس نے سیکھ لیا ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا اچھا عمل کہتے کس میں. مفتی صاحب، مولوی صاحب، مومن صاحب، اگر کوئی آپ سے مجھ سے پوچھ لے کہ اچھا عمل کسے کہتے ہیں تو ہم پتہ کیا کہیں گے؟ اچھا عمل یہ ہے، اچھا عمل وہ ہے، اچھا عمل وہ ہے، اچھا عمل وہ ہے. عمل بتا بتا کے تھک جائیں گے، ایک اچھا عمل نہیں بتا سکیں گے کہ عمل ایک اچھا بتا دو، سارے عمل اچھے جو ہیں ان کا پتہ ہو جائے. کیوں بھائی؟ ایک عمل اس لیے نہیں اچھا بتا سکیں گے کہ ہم نے سیکھا ہو تو بتائیں نا. کہیں گے نماز بھی اچھا عمل ہے، روزہ بھی اچھا عمل ہے، حج بھی اچھا عمل ہے. یہ عمل کب ہے؟ یہ عمل کب ہے؟ یہ تو فرض ہے نا. عمل جو ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہوتا. وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ اچھا عمل ہوتا ہے. بس میرا اور آپ کا، جیسے ہی میں مر گیا میرا اور آپ کا عمل ختم ہو گیا. فرض کب ختم ہوتے ہیں؟ فرض تو نہیں نا ختم ہوتے، یہ تو قیامت تک رہتے ہیں. پھر قیامت آ جاتی ہے، عمل فرضوں کے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نماز، اللہ پروردگار کا روزہ، یہ کب ختم ہوتا ہے؟ اللہ جب اپنی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ اپنی حمد و ثنا میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ اپنی حمد و ثنا میں اپنی حمد و ثنا کر رہا ہوتا ہے. ہم اللہ کے حکم میں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کا دائمی روزہ ہوتا ہے، نہ کبھی کھاتا ہے نہ کبھی پیتا ہے. ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ عملی ہے، اور اللہ پاک ہماری زکوٰۃ ہمیں جو پاک اور صاف کرتا ہے، ہمیں دھوتا ہے، وہ اللہ کی ہے. وہ ختم کب ہوا؟ یہ ختم تو تو اور میں ہونے والے ہیں. جب تک کوئی عمل اچھا نہیں جانتا وہ بتائے گا کیسے؟ اچھا عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں نیکی بتائی ہے وہ اچھا عمل ہے. یہ جانو بس. یہ کیسے آئے گا؟ عمل اچھا جو اس کی تعلیم دی جائے گی تب آئے گا، ایسے نہیں آئے گا. ہم نے آج تک اچھے عمل کی تعلیم اللہ کے بندے سے نہیں لی. مولوی بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے اور بڑے مومن بھی بن گئے. وہ یہی تو وہ بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا ہے شیطان، ما منعک ان تسجد،
تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو؟ سجدہ کیا تھا؟ عمل تھا نا. کیا کہنے لگا؟ انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. اس نے عمل نہیں جانا تھا. اگر عمل سیکھ لیتا کہ عمل کیا ہے، اسے پتہ ہو جاتا کہ عمل ہے نیکی کرنا، پھر وہ اس نے نیکی سیکھی ہوتی، اسے پتہ ہوتا کہ نیکی کرنا، حکم اللہ کا ماننا اور حکم کی تعلیم میں نیکی بجا لانا، یہ نیکی ہے. اس نے سیکھا ہی کچھ نہیں تھا. نہ اس نے عمل سیکھا تھا، نہ اس نے نیکی سیکھی تھی، اور نہ نیکی کرنے کی تعلیم میں علم الہی حاصل کیا تھا. یہ تین چیزیں حاصل کرتا تو اسے پتہ ہوتا کہ عمل کیا ہے، نیکی کیا ہے اور نیکی کا علم کیا ہے. جب یہ تین چیزیں کسی کو ملتی ہیں، یہ ہے فاتبعونی، کہ وہ نبی رسول کی اتباع کرتا ہے. ورنہ مفتی صاحب، مولوی صاحب، اے مومن صاحب، تجھے کیا پتہ اتباع کس چیز کا نام ہے؟ اور جب یہ کسی کو چیزیں آ جاتی ہیں تو عمل کی اس نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے اور آگے عمل کی تعلیم کی ہوتی ہے، نیکی کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. اور نیکی کی تعلیم جو ہے اس میں حکم ہے، اور حکم کو اس نے وہی کو جانا ہوتا ہے. یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں. اب جب کوئی نیکی کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. حکم وہی ہوتا ہے، اللہ کی وہی آئی ہوتی ہے. کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ فرائض ہیں. حکم کی وہی آئی ہوتی ہے. اس نے حکم کی وہی کو جانا ہوتا ہے کہ فرض کون کون سے بنتے ہیں، اور پھر حکم کی تعلیم سنت کو جانا ہوتا ہے کہ ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے. یہ چار چیزیں ہو گئیں. اور اس کے بعد جب وہ سیکھ لیتا ہے تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے کی صحبت میں حکم وہی جو ہے اس کو سیکھ رہا ہے. اور جب آگے وہ حکم کی تعلیم، سنت کی تعلیم کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی تعلیم فرماتا ہے، تو پتہ ہو جاتا اب سکھا رہا ہے. یہ ہے فاتبعونی. اب وہ نبی رسول کی اتباع میں پورے کا پورا آیا. ادھر شاگرد ہے جی، اسے پی آئی ڈی کر دیا جاتا ہے. ادھر پی آئی ڈی وہ ہوتا نہیں، اسے پی آئی ڈی بنا دیا جاتا ہے. نانا ایسے ہرگز نہ کرنا. ہم جو ہیں وہی ہیں، ہم جو ہیں وہی ہیں. جب عمل کرتے ہیں تو عمل میں ہوتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں ہوتے ہیں، اور جب روزے کی تعلیم وہی کی تعلیم کر رہے ہوتے ہیں تو وہی کی تعلیم میں اور سنت کی تعلیم میں اللہ کے بندے کے نائب ہوتے ہیں. اور ہم جو ہیں بھئی وہی ہیں. اور یہی اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے اسے بنایا ہے وہی بن کے رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ماں جو ہے اب وہ اپنی بیٹی کی بیٹی بن جاتی ہے. نہیں، اللہ نے اسے کیا بنایا ہے؟ بیٹی کی ماں بنایا ہے، بیٹے کا باپ بنایا ہے، شاگرد کا استاد بنایا ہے، استاد کا وہ نبی رسول بنایا ہے، نبی رسول کا وہ اللہ مالک ہے. دیکھو ہے جو اللہ نے بنا دیا، اس کو کوئی ادھر ادھر کر سکے. مفتی صاحب، مولوی صاحب، مومن صاحب، فاتبعونی ضروری ہے. جب تک کوئی فاتبعونی نہیں کرتا اسے کیا پتا مولوی بننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہم مولوی ایک دوسرے کو بنا دیں، مفتی ایک دوسرے کو بنا دیں، اور مومن ایک دوسرے کو بنا دیں، اور اللہ کے منافق کو کیا رہا؟ کوئی فائدہ ملا؟ کوئی فائدہ نہیں ملا. اس لیے سب سے پہلے اللہ کے بندے کا ملنا اس کا شکر ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں اپنا بندہ دیا، یہ میرا تم پر احسان ہے. اللہ کے بندے کا ملنا شکر ہے. اسی طرح جس طرح ماں باپ کا ملنا شکر ہے. اگر ماں باپ نہ ملے تو بندہ دنیا میں نہیں آتا. ماں باپ نہ ملے تو اللہ کی رضا نہیں ملتی. ماں باپ نہ ملے تو رضا میں جنت نہیں ملتی. یہ ساری چیزیں جو عطا ہوتی ہیں یہ ماں باپ کے ملنے سے ہے. اسی طرح اگر کسی کو اللہ کا بندہ نہ ملے وہ شاگرد نہیں اللہ کے بندے کا ہوتا. اور جب تک کوئی شاگرد
شاگرد نہ ہونے، اسے عمل کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اسے حکم وحی کی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور حکم کی تعلیم حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ شاگرد جو ہے اسے استاد ہی نہیں ملا، وہ شاگرد کیسے ہو جائے گا؟ اور جب تک کوئی یہ ساری چیزیں حاصل نہ کر لے، اسے حکم کی نہ تعلیم دینی آتی ہے اور نہ حکم کی تعلیم جو سنت ہے وہ دینی آتی ہے، وہ کیسے پاک اور صاف لوگوں کو کرے گا جب تک وہ خود ہی پاک صاف نہ ہو لے؟ اس لیے فتح بھی ہونی لوگوں نے جو جانی ہے وہ ایک ہی جانی ہے کہ جی ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت کون سی کرو؟ جو اچھی لگ جائے سنت اسے اپنا لو، اور جو مطلب وارا نہ کھائے نفس کو شیطان کو، ہاں اس کو چھوڑ دو۔ یہ جی سنت ہے، انہوں نے سنت کہندے۔ سنت کے بغیر تو فرض ادا ہی نہیں ہوتا۔ سنت ہے وحی کی تعلیم، اور فرض ہے جو وحی میں اللہ نے ہم پر فرض نماز روزہ حج زکوٰۃ کر دیا ہے اسے فرض کہتے ہیں۔ اور فرض کی ادائیگی کیسی ہوتی؟ سنت میں ہوتی ہے، اور جب تک نبی رسول کی تعلیم میں فرض ادا نہیں ہوگا وہ تو فرض ہی ادا نہیں ہوتا۔ ہم نے پتا سنت کس کو جانا؟ کھجوریں کھانا، حلوہ کھانا، اور زیادہ سے زیادہ ہم نے کیا سنت جانی ہے؟ تہجد پڑھنا۔ کھوتیا وہ گدیا، تہجد تو پڑھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، وہ تو ادا ہی نہیں کرنا۔ فجر کی جماعت کے ساتھ وہ آ کے ادا ہی نہیں کرتا، تہجدیں پوری رات پڑھتا رہتا ہے۔ یہ تیری تہجد ہے؟ یہ نبی رسول کی اتباع تو نہیں کی ہے؟ یہی ہے وہ بات۔ اور جب تک کوئی عمل نہیں اللہ کے بندے کی صحبت میں سیکھ لیتا وہ کبھی نیکی میں نہیں داخل ہو سکتا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم الی المشرق والمغرب، یہ نیکی ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مشرق مغرب تر منہ کر کے اللہ اکبر کر دے۔ ولکن البر، لیکن نیکی کیا؟ تقویٰ ہے۔ نہیں، ٹھس سے مس نہیں ہوتا۔ کوئی گل نہیں پترا، آج تو ٹھس سے مس نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کل کو جب تیری روح قبض کر لی جائے گی تب تو ٹھس سے مس نہیں ہو سکتا۔ تب تجھے پتا چلے گا کہ جو اللہ میرے نے، اللہ کے نبی نے، جو سائیں جی نے کہا تھا وہی سچ نکلا، وہی حقیقت نکلی، وہی رحمت نکلی۔ وہ جو اللہ نے تیرے لیے مقرر دنیا میں کر دیا، قسم خدا کی تجھے مل کر رہے گا، تو نہ بھی لینے جائے گا۔ اللہ ایسا مہربان ہے، جس کو دے دیتا ہے اس کے گھر میں کاسد وہ لے کر چیز آ جاتا ہے، ٹوکروں پر اٹھا کر کوئی آ جائے گا اور آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہے گا تیرے اللہ نے یہ بھیجا ہے۔ اور جس کا وعدہ برحق ہو گیا ہے اس کی تجھے اتنی فکر ہے کہ جان مال ایمان اپنا اس پر ضائع برباد کر رہا ہے، اتنی فکر ہے۔ اور جس کی اللہ نے کہا فکر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، تقویٰ تیرا کوئی لوٹ کرنا لے جائے، شیطان تجھے دھوکہ نہ دے جائے، تو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینے والا بن جانا، فکر کرنا، اس کی فکر ہی کوئی نہیں رہے گی، کوئی بات نہیں۔ کب تک ایسا کریں گے؟ آج ہمارا وقت ہے، آج ہماری بادشاہی ہے، کل کو ہماری بادشاہی، ہمارا وقت عارضی ختم ہو جائے گا، اور پھر مالک یوم الدین جو بادشاہ حقیقی ہے اس کی بادشاہی کا سکہ جب چلے گا تو اس وقت ہمارے پاس اب پچھتائے کیا ہوتا؟ اب پچھتانے سے کیا کہ جیب خالی ہوگی۔ آج جیب بھر لو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے کو خوب خرچ کرو، یہ زندگی بھی اس کی راہ میں لٹا دو، یہ مال بھی اس کی راہ میں لٹا دو۔ وہاں گھاٹا نہیں ہے، وہاں خسارہ نہیں ہے، وہاں اس کے حکم میں اور نبی رسول کی تعلیم میں خرچ کیا جاتا ہے، بے بہا نفع ہی نفع ہوتا ہے، وہاں ایسے نہیں پھینکا جاتا، وہاں اللہ نبی رسول نے جیسے تعلیم کی ہوتی ہے ویسے خرچ ہوتا ہے۔ ایک پائی بھی ادھر ادھر کوئی کر دیتا ہے اس سے باس پرس ہوتی ہے، یہ تیرا مال سی، یہ تیرے پیو دا مال سی۔ اگر تیرے پیو دا مال ہوندا تو اس کے ساتھ قبر میں جاتا، یہ میرا مال تھا، تیری وراثت میں نے بنا دی ہے، تجھ میں دیکھ تقسیم ہو رہا ہے۔ اور اگر تیرے پیو دا مال نہیں رہا تو تیرا مال کیسے ہو گیا؟ جب کوئی کہتا ہے میرا مال، اللہ ہنستا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری زمین، اللہ ہنستا ہے، کہتا ہے میں ابھی اس کی روح قبض کر لوں، اسے پتہ ہو جائے گا یہ کس کا مال ہے، کس کی زمین ہے۔
اسی طرح زمین بھی کہتی ہے، تو کہتا ہے میری میری میری، ابھی تجھے پتہ چل جائے گا جب مجھ میں آئے گا میں تیری ہوں کہ تو میرا ہے۔ بس یہی باتیں ہیں جب کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، اسے اللہ کہتا ہے تقویٰ، متقی، وہ متقی ہو جاتا ہے، مرتا مر جاتا ہے، اللہ نے اسے تقویٰ دے دیا ہوتا ہے۔ قسم خدا کی اس کا تقویٰ نہیں کوئی باہر نکال سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے اس پر زمین کئی نشیب و فراز آئے ہیں، لیکن ہم نے اسے نہیں دیکھا کہ اللہ پاک کے در کو اس نے چھوڑا ہو، کبھی اپنے نبی رسول کے در کو چھوڑا۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا در ہی یہ ہے، میری امی جی یہ ہے، میرا ابا جی یہ ہے، میں کیسے غیر کو اپنا امی اور ابا منا لوں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، فتح بیونی کے اندر زندگی گزارنا۔ فتح بیونی کیا ہے؟ سیکھنا اور سکھانا ہے، اس کے علاوہ فتح بیونی نہیں ہے۔ سیکھنا اور سکھانا ہے، عمل سیکھو، عمل سکھاؤ، حکم سیکھو، وہی حکم سیکھو، حکم کی تعلیم حاصل کرو سنت، اس کے بعد حکم آگے سکھاؤ اور سنت کی تعلیم آگے عام کرو۔ یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ ہو دے گا، اللہ کا بندہ اسے اللہ کا بندہ بنا دے گا، تب اسے جو کام دے گا یہ کام ہوگا۔ حکم وحی کی تعلیم وہ کرے گا، اور حکم کی تعلیم سنت، اس میں وہ تابعداری کروائے گا۔ پتہ ہو جائے گا کہ انہیں یہ آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کوئی علم اپنا عمل حاصل کرے گا، عمل کی تعلیم حاصل کرے گا، حکم حاصل کرے گا، حکم کی تعلیم حاصل کرے گا۔ جب عمل حاصل کرے گا تو یہ عمل حسنہ ہوگا، اور جب حکم کی تعلیم حاصل کرے گا اور حکم وحی کو جانے گا تو یہ نیکی ہوگی۔ یہ باتیں ساری جانو۔ جب تک یہ باتیں نہیں کوئی جانتا، ان کوئی بھی الو بنا کے جا سکتا ہے، اسے کوئی بھی کھوتا بنا کے جا سکتا ہے، گدھا بنا کے جا سکتا ہے۔ مومن کو کوئی گدھا نہیں بنا سکتا، کیوں بھلا؟ اسے اللہ نے مومن بنایا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اسے متقی بنایا ہوتا ہے، اسے پرہیزگار بنایا ہوتا ہے۔ اس کا ایمان اس لیے اونچا ہوتا ہے کہ ایمان میں جو اللہ نے چاہا ہوتا ہے، مومن تو اللہ بھی ہے نا۔ اللہ نے جو مومن کے ایمان میں چاہا ہوتا ہے، اس کے ایمان میں وہ تقویٰ ہوتا ہے۔ مفتی نہیں ہوتا، مفتی پن نہیں ہوتا، مولوی پن نہیں ہوتا، مومن پن نہیں ہوتا، جو شیطان کے عمل میں تھا کہ انا خیر منہ، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبی کا نائب ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، اور بیوی کے لیے شوہر کی رضا ہوتی ہے۔ ان سے ہٹ کر وہ کوئی نہیں چیز اپنے اندر پاتے، کیوں اس سے ہٹ کر جب کوئی چیز پائی جاتی ہے تقویٰ نہیں رہ جاتا، اور تقویٰ نہیں رہ گیا تو تیرے پاس رہ کیا گیا؟ تیرا مولوی پن تیرے کام نہیں آئے گا، تیرا مفتی پن تیرے کام نہیں آئے گا، تیرا مومن پن تیرے کام نہیں آئے گا۔ ایسا ایمان جو منافقت سے لبریز ہو، یہ جہنم کی اتاہ گہرائیوں میں عذاب دیا جائے گا، ہیں جہاں صرف اللہ کا ڈر ہو۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اسے نہیں ڈرایا جائے گا۔ آج یہ زندہ ڈر رہا ہے، یہ اس کا نامہ اعمال ہے، کل کو جب اللہ کے حضور بے بس چلا جائے گا، بے بس ہوگا ہی نہیں کچھ اس کے پاس، وہاں اسے ڈرایا جائے گا؟ نہیں، قسم خدا کی وہاں نہیں ڈرایا جائے گا، اسے بے ڈر کر دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آج تو میرے بندے میرے حوالے ہوا ہے، آج تو کوئی خوف نہ کر، آج تو کوئی غم نہ کر، نہ تجھے کوئی غم اب ہونے دوں گا، اور نہ تجھے میں کوئی ڈر تجھ پر مسلط کروں گا۔ یہ میں ہی اللہ ہوں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کر دیتا ہوں۔ یہ عطا ہے اللہ کی۔ اس لیے اتباع جو ہے نا وہ سیکھو، اللہ کے بندے کی صحبت اختیار کیا کرو۔ جس طرح اپنے امی جان ابا جی کے ساتھ رہتے ہو نا، اس طرح سائیں جی کے ساتھ رہا کرو۔ جو آ کے تو چلا جاتا ہے، بے شک کتنی محبت کرتا ہے، ماں باپ کی طرح نہیں نا رہتا سائیں جی کے ساتھ، اسے نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ ماں باپ کی طرح رہنا۔ جس طرح ماں باپ کے ساتھ ہم رہتے ہیں نا، کتنا نہیں جان پہچانا، ہر بات امی جی اب جانتے، ابا جی جانتے، اور ماں باپ کے ساتھ ہم نے جس طرح زندگی گزار کے جانا ہے کہ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ رہنا۔ یہ اس لیے معرفت دی گئی ہے کہ اللہ کے بندے کے ساتھ رہنا آ جائے، اور جب تک کوئی ماں باپ کے ساتھ تو رہتا ہے ماں باپ کی طرح، اور سائیں جی کے ساتھ نہیں نہ رہتا ماں باپ کی طرح،
اسے کیا پتا کہ یہ طرح ہونے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور یہ طرح جب ہوتا ہے تو یہ تقوی میں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ امی ابا جی کے ساتھ ان کی رضا میں ہونا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ تقوی میں ہونا ضروری ہے۔ فرق تو ہے، لیکن فرقوں میں جو معرفت بتائی گئی ہے وہ ایک ہی ہے کہ جیسے ماں باپ کے ساتھ ویسے اللہ کے بندے کے ساتھ، جیسے اللہ کے بندے کے ساتھ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، ان سے ویسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی ہمیں سکھایا ہے۔ آوازوں کو پست کر لو، وہاں ادب کو بجا لاؤ، جیسے دوسروں سے امی ابا حضور سے ملتے ویسے نہ ان سے ملو، ان کے ساتھ ادب ان سے بڑھ کر ان کا کرو، کیونکہ بات ہی ایسے ہے نا، تاکہ اللہ کے ساتھ ملنا آ جائے۔ یہ سارا کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ ہم دنیا میں جو آئے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی کام کرنے آئے ہیں کہ دنیا میں آنے والا اس کے لیے فرض جو ہے وہ علم کر دیا گیا ہے، آخری لمحے تک پنگوڑے سے لے کر قبر تک وہ کیا کرے گا؟ علم حاصل کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔